پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دور تھا کہ جب اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ آج کی ویڈیو میں بیٹی کی زندہ دفن کر دینے کا ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جسے سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک ایسا عرب کا دور جاہلیت ہوا کرتا تھا جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں گڑیا وغیرہ دے کر قبر میں بٹھا دیا کرتے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی اور یہ لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال کر زندہ دفن کر دیتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی اولاد بیٹی تھی مگر مجھے بیٹے کی چاہ تھی۔ بدقسمتی سے میری دوسری اولاد بھی بیٹی ہوئی۔ میں بہت دکھی ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سال 2 سال گزرے، میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑی اور اس کو دفنانے کے ارادے سے لے گیا۔ میری بیٹی نے بھی میری انگلی پکڑی اور ہم چلے جا رہے تھے۔ بیٹی بہت خوش تھی کہ وہ باپ کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے۔ میری بیٹی سارے راستے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتی رہی۔ میں سارے راستے اس کو بہلاتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو لے کر قبرستان پہنچ گیا اور اس کے لیے قبر کی جگہ بھی مقرر کر لی۔ میں زمین پر بیٹھا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا۔ جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتا دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور وہ بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں باپ بیٹی مٹی کھود رہے تھے۔ میں نے اس دن صاف ستھرے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مٹی ہٹاتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی اٹھی اور ننھے منھے ہاتھوں سے میرے کپڑے صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر کھود رہا تھا اور وہ میرے کپڑے صاف کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر تیار ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں گڑیا دے دیا اور اس کو قبر میں بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مجھے ایسا کرتا دیکھا تو وہ بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی کیونکہ وہ اس کو ایک کھیل سمجھ رہی تھی۔ اور میری بیٹی مجھ سے فرمائش بھی کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ میں دعائیں کر رہا تھا اور میری بیٹی دفن ہو رہی تھی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کیا تو اس نے خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، ابا جان، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی روتی رہی اور میں نے اسے قبر میں زندہ دفن کر دیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھی نم ہو گئی، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ یہ وہ ایسا دور جاہلیت تھا کہ جہاں باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے اور اس پر فخر بھی کرتے۔ معاشرہ ان کو اس حرکت پر داد دیا کرتا۔ یہ کیسا شفاق معاشرہ تھا، ظلم کی انتہا تھی۔ یہ وہ دردناک دور تھا کہ جب بیواؤں کی چیخیں اور عرب کے ریگستانوں میں دبے ہوئے معصوم بچوں کی آہیں جب عرش سے ٹکرائیں تو اللہ تعالیٰ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آغوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج کے وقت میں بھی بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب گھر میں بیٹی آتی ہے تو ماتھے پر شکن آ جاتا ہے۔ اے اولاد آدم، تجھے خبر بھی ہے کہ تیرے گھر پر جو بچی آئی ہے وہ اپنے ارادے سے نہیں آئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے آئی ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت عظیم سمجھ کر قدر کرو، بوجھ نہ سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر اللہ کو پسند آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیٹیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔